بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات اور جمعے کے روز پروگرام میں 10 سے 11 بجے کے بیچ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جن سے ہم استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آپ دوستوں کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بشیر صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ اچھا، میں دوستوں کو بتا دوں کہ یہ جو نیلی پٹی میں آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے نا، اس پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، اور آپ روحانی طور پہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی شرعی رہنمائی چاہتے ہیں، استخارہ کرنا چاہتے ہیں بچوں کے رشتوں کے حوالے سے، کاروبار میں شراکت داری کے حوالے سے، یا بیرونی ملک تعلیم کے حوالے سے، کہیں منتقل ہونے کے حوالے سے، خرید و فروخت کے حوالے سے، کہیں کسی بھی معاملے میں آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو ہمارے یہ نمبر جو ہیں یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس پر رابطہ کیجئے۔ ہمارے ٹیم کے جو ممبران ہیں وہ منتظر ہیں آپ کی کالز کے، ان کالز کو ہم پروگرام میں شامل کرنے والے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہماری کالرز کا سلسلہ شروع ہو جائے، ایک بہت ہی اہم مسئلہ، کیونکہ آپ ایک بڑے پیمانے پہ فلاحی ادارہ چلاتے ہیں، تو ملک میں اناج کی قلت کا ہونا اور بنیادی جو چیزیں ہیں، آٹا ہے جیسے، اس کی قیمت کا بہت زیادہ بڑھ جانا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں یہ کتنے چیلنجز پیدا کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ بے انتہا مصائب و عالم میں یہ ہمارا ملک گھر چکا ہے، اور آج کے اخبار بتا رہا ہے کہ آٹا 125 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے یا پہنچنے والا ہے۔ اچھا دیکھیں، جو خیراتی ادارے ہیں نا، انہوں نے بھی جو ہے وہ بھیڑ چال اختیار کی ہوئی ہے۔ ہم بڑے محتاط ہیں، مخلوق پیسے دے رہی ہے آنکھیں بند کر کے، بھروسہ کر رہی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا اپنا پیسہ نہیں ہے تو جس طرح چاہے تم خریداری کرو۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب لوگ بے تحاشا اناج خرید رہے ہیں، آٹا خرید رہے ہیں، اور وہ آٹا جو ہے وہ ایک نازک سی چیز ہے اور بہت جلدی یہ روٹ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اب اچانک بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب حال ہے کہ کوئی کسی اور کا خیال کرتا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم دہائیوں سے اس بات کا خیال کرتے ہیں سیلانی، کہ کبھی بازار سے ایسی چیزیں خریدنے میں جلدی بازی نہ کریں جس پہ بازار میں قلت پیدا ہو جائے۔ کوشش کرتے ہیں کہ اب آٹا جو ہے نا، آٹا ہم بہت سنبھال خرید رہے ہیں، حالانکہ ہم روز خرید رہے ہیں، 1000 بیگ روزانہ ہم واپس آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمدردی میں کہ چلو بھائی ہم راشن بانٹیں گے، تو وہ کسی نے 1000 بیگ بنا لیے، کسی نے 2000 بنا لیے، کسی نے 25000 بیگ بنا لیے۔ اب 25000 بیگ آپ نے بنا لیے، جیسے کہ اخبار میں پڑھ رہا ہوں 25000 بیگ، 25000 بیگ، 25000 آٹے کے تھیلے، تو سوچو ہوگا کیا۔ تو یہ ملک اور قوم کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمدردی نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آٹا شارٹ کر دیں گے تو 23 کروڑ عوام پوری پریشان ہو جائے گی۔ اگر 3 کروڑ عوام سیلاب کی متاثر ہے تو 23 کروڑ، تو آٹے کی جگہ چاول دی جائے۔ یعنی کہ ہم نے تو اپنا میکینزم بڑا مناسب رکھا ہے، کیونکہ ہم ایک انتہائی درد رکھنے والے لوگ ہیں، درد رکھنے والے، ریاست کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، شہرت کے بھکاری نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں شہرت اتنی دے دی ہے کہ ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے، تو شہرت کی بھیک اب ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کی بھیک چاہیے۔ مخلوق کو ایسا فائدہ پہنچاؤ کہ جس سے دوسری مخلوق پریشان نہ ہو جائے۔ مجھے پہلے ڈر تھا کہ لوگ اتنا مال خریدیں گے، اور جو محبت کرنے والے لوگ غریبوں سے، وہ کہیں گے 25000 راشن بنا دو، 25000 راشن بنا دو۔ ارے 25000 راشن بنا دو تو ہوگا کیا معاشرے کا؟ اور یہی ہو گیا۔ سب سے بڑا کام اگر کوئی اس وقت اس میں سیلاب میں کسی نے کیا ہے نا، تو الحمدللہ ہم ہیں سیلانی۔ اگر کوئی ہم سے زمینی حقائق پوچھے نا، تو آج پورے پاکستان میں سب سے بڑا کام اگر کسی نے کیا ہے تو ایک ہم ہیں اور ایک دعوت اسلامی ہے، جس نے سب سے بڑا کام کیا ہے اصول کے طریقے سے۔ ہم آپ کو فگر دے سکتے ہیں کہ یہ کام ہوا، شور نہیں مچائیں گے، بتا دیں گے تو کہ مطلب کتنے لوگوں کی جانیں اللہ کی رحمت سے اس طریقے سے کھانا کھلانے کی وجہ سے بچی ہیں۔ تو مختصر کہنے کا یہ، حکومت کو چاہیے کہ اس پر دھیان دے۔ اچھا، حکومت
کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے اس پر کلام کر کے صرف اپنا وقت برباد کرنا ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین آمین. اچھا ٹھیک ہے, حکومت پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں, مگر عوام میں سے اپنے ان بہن بھائیوں پہ تو بات کر سکتے ہیں نا کہ جو اس وقت مطلب یہ اناج کے حوالے سے ہی دیکھیں چیزوں کی صاف ستھری قیمتیں بات بڑھا ہے کے کہ تو نہیں اناج کی پبلک جو پیسے بڑھائے وہ تو مجرم تو ہیں, مگر دیکھیں نا آپ ایک پیغام دوں گا, اے میرے ہمدرد بھائیوں جو آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے, کوئی کروڑ روپے دے رہا ہے, کوئی 2 کروڑ دے رہا ہے, کوئی 25-25 کروڑ روپے دے رہا ہے, ماشاءاللہ, تو بھائی آپ 25 کروڑ روپے کا صحیح استعمال تو کرو. 25 کروڑ سے آپ نہ جانے کتنے کروڑوں کو واقعی فائدہ پہنچا سکو گا. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے نا خود تو کر نہیں رہے, اپنی عقل استعمال تو کر رہے نہیں ہے, ہم جیسے لوگوں کو بھروسہ کر رہے ہو, اور ہم جیسے لوگ بھروسہ کس لیے کرو تو کہہ رہو کہ یہ لوگ اچھے ہوں گے, اور ہم کتنے اچھے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے مہربانی کر کے غور کریں کہ آپ کے عمل سے یقین مانی. مجھے ماضی کی یاد ہے جب رمضان شریف آ رہا تھا تو چینی کے دام کم تھے, مجھے لوگوں نے کہا, ہمارے اسٹاف نے کہا چینی زیادہ خرید لے, رمضان آئے گا دام بڑھے. خبردار میں نے نہیں خریدنی. رمضان میں اگر خدا نہ خدا مہنگی ہو تو مہنگی خرید لیں گے, لیکن ہم مارکیٹ سے کمی نہیں کریں گے. یہ میں قسمیہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس سوچ کا حامل ہوں کہ میں امت کو تباہ اور برباد دیکھنا نہیں چاہتا. میرے دل میں اللہ درد رہی ہے. مجھے شہرت کی اب کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی, اتنا بار شہرت ہو چکا ہوں کہ مجھے اب شہرت کی بھیک نہیں چاہیے, مجھے کام چاہیے. اور یقین مانیے انشاءاللہ سیلانی نے اعلان کیا ہے کہ ہم 2023 تک, اگست 2023 تک ہم اینڈ تک جائیں گے, ایک ایک آدمی کے مکانات طرف جائیں گے, ان کے لائف سٹاک تک جائیں گے, ان کی کاشتکاری میں بیج اور زمین کی ہمواری پہ جائیں گے. کل میں نے چیف آف آرمی سٹاف کو پیغام دیا ہے کہ مہربانی کر کے چائنا سے آپ یہ درخواست کریں. جب ترکی میں زلزلہ آیا تھا 2000 میں, تو ہم نے ان کو آفر کی تھی سیلانی نے کہ بھائی ہم آپ کے کیا کام آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں مشینیں دیں. تو میں نے کہا ترکی سے ترقی یافتہ ملک نے مشینیں مانگی تھی نا, تو ہم تو بہت نیچے ہیں نا. جی ہاں جی ہاں. تو میں نے چیف آف آرمی سٹاف کو کل کہا ہے کہ مہربانی فرما کر آپ چائنا سے جو امداد مل رہی ہے وہ لیں, لیکن اس سے بڑھ کر امداد سے لیں کہ اپنے تجربات دیں, اپنے ماہرین دیں, اپنی مشنری دیں. اگر آپ نے ان کو مدد کے لیے پکارا تو یہ آپ کا پانی بھی نکلوا دیں گے, بے شک ایسا, ورنہ کئی میں پانی پڑا رہے گا, زمینیں اور متاثر ہو جائیں گی. تو کل میرا پیغام یہی تھا, کیونکہ ہم جو ہے نا وہ بیکار کی دوڑ نہیں لگاتے. سیلانی بیکار کی دوڑ نہیں لگاتا. سیلانی کے بعد ایک ایک دن کا امانت ہے, ایک ایک دن کا امانت. قسم خدا کی اللہ سے روزہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ ایک تنکے کے بوجھ کے ساتھ میں نہ مروں. اگر مجھے آج کوئی 1 ارب روپے دے دے گا نا تو کہ تم 1 لاکھ راشن بنا لو, میں کبھی نہیں بناؤں گا, میں کبھی نہیں بناؤں گا, کیونکہ میں ملک کا خیر خواہ ہوں. میں صرف ان سیلہ زدہ خان کا خیر خواہ نہیں ہوں, میں سب کا خیر خواہ ہوں. اگر میں اس طرح راشن بنانا شروع کر دوں گا تو مارکیٹ سے سارا اناج اٹھ جائے گا اور نظام تباہ و برباد. اچھا بانٹ بھی نہیں سکوں گا, بانٹ بھی نہیں سکوں گا, میں تباہ کر دوں گا اناج کو, جیسا اناج کو تباہ کیا گیا ہے. اناج بہت خراب ہوا ہے, بہت خراب ہوا ہے. اس کا بھی یہ بھی قہر نازل ہوگا اس پر بھی. ہاں, آپ نے ایک بڑی صحیح جانب آپ نے توجہ دلائی ہے کہ ہمیں دوسرے ممالک سے اور ان کامیاب ممالک سے, مہذب معاشروں سے جو ہماری مدد کر رہے ہیں, ان سے مشینری اور قابل لوگ, ماہرین جو ہے وہ مانگنے چاہیے تاکہ ہمیں اس مشکل سے نکال سکیں. اور ہماری ترجیح کیا ہے, معافی چاہتا ہوں, جو لوگ اس کمیونیکیشن میں ہیں ان کی ترجیح ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں, ہم پیسوں سے مطلب پیسے ڈائریکٹلی 6 مہینے تک مال بانٹو گے نا تو نہیں بانٹ سکے گا, اتنا مال آ چکا ہے. 6 مہینے تک بانٹو گے نا, حکومت بانٹے گی نا تو نہیں بانٹ سکے, اتنا مال آ چکا ہے. تو مہربانی کا آپ کیا خرید کر کرو گے مالوں کو یار. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ دوستوں کے جو سوالات ہیں ان میں سب سے پہلا سوال ہمیں آیا فردوس صاحبہ کا کراچی سے. انہوں نے کہا کہ ان کے صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے احمد اور وہ دبئی جانا چاہتے ہیں, استخارہ کر کے بتائیے کہ ان کا دبئی جانا مناسب ہے کہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اجازت نہیں آ رہی. اجازت نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. اچھا, اسلام آباد سے طوبہ صاحبہ ہیں, ان کا ایک بیٹا ہے 8 ماہ کا, سوتے میں بہت روتا ہے, ڈرتا ہے. انہوں نے اس کے گلے میں ایک تعویذ بھی ڈالا ہوا ہے, کچھ پڑھتی بھی رہتی ہیں. استخارہ کر کے بتائیں کہ کیوں یہ تنگ کرتا ہے. وجہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تعویذ آپ نے ڈالا اچھی بات ہے, لیکن اب ہم سے تعویذ منگا ہے اصحاب کاف کے نام کا. ٹھیک ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ خود احادیث کریمہ میں کتابیں موجود ہے, احادیث کریمہ کی کتابوں میں تفاسیر میں, کہ آپ اصحاب کاف کے نام کے تعویذ کے کئی فضائل بیان کرتے.
جو بچوں کے لیے بھی بڑوں کو فائدہ پہنچا دے. تو آپ اسے تعویذ منگا لیں سیلانی مسفر بادرآباد کے پتے پر, انشاءاللہ بڑا کرم ہوگا. ابھی آپ کو کیا کرنا ہے, اس کو جو ہے آپ یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یا حفیظ 33 مرتبہ پڑھ کر جو ہے ہر نماز میں دم کر دیا کریں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت رکھے گا. آمین. اچھا, زکیہ ہیں راول پنڈی سے, انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے, ان کے دیور وغیرہ جائیداد میں ان کا حصہ نہیں دے رہے ہیں, کوئی وظیفہ بتائیے اور رہنمائی کیجیے. دیکھیں انشاءاللہ آپ کو آپ کا حصہ ملے گا. یہ جو اس مہینے کا نصاب ہے نا, اس کو آپ دیکھیں, اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر نماز کا 100 مرتبہ ثواب کی جیسے پڑھیں. پورے دن میں 5 تسبیح پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس پورے مہینے میں 3 روزے رکھیں. انشاءاللہ اللہ کرے گا تو اس مہینے میں ہی کام ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ. اسلام آباد سے بینا صاحبہ نے رابطہ کیا ہے, انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں اس وقت ڈینگی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, تو ڈینگی سے بچاؤ کے لیے اور جو لوگ ڈینگی کا شکار ہو چکے ہیں ان کے لیے کوئی دعا یا کوئی وظیفہ کچھ بتائیے, رہنمائی. ایک ہے بچاؤ اور ایک علاج. میرے شیخ طریقت امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قائد صاحب نے ایک جو علاج دیا ہے, یہ ہے یا محیمنو, میم ہا یا محیمنو, میم کے پہ نیچے زیر ہے, اللہ کا نام ہے یا محیمنو. یا محیمنو, اس کو آپ کو ذرا دیکھنا پڑے گا اپنی کتابوں میں سے. اس کے معنی ہوتے ہیں نگہبان. یا محیمنو کے معنی, یہ سورہ حشر کی آخری آیت ہے نا, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. اس آیت کے اندر بھی اللہ کا نام آتا ہے یا محیمنو. یا محیمنو 29 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو اس کے معنی نگہبان کے. اللہ آپ کی نگہبانی کرے گا اور آپ کو انشاءاللہ اس سے چھٹکارا عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے اس کو کرنا ہے ہر نماز کے بعد یا حیو یا معاف کیجیے گا, یا حیو یا قویو, یا حیو یا قویو, یا حیو یا قویو 200 مرتبہ پڑھ کر اپنے پر دم کریں. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی ملے گی اور طاقت بھی مل جائے گی انشاءاللہ. اور یہ یا محیمنو 29 مرتبہ, یا محیمنو 29 مرتبہ ہر نماز میں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کا اس کے نام کے معنی نگہبان کے, اللہ آپ کی نگہبانی فرمائے گا. کسی کے لیے پڑھ بھی سکتے ہیں جن میں بہنیں یا مائیں؟ جی. اچھا جی, پھر لاہور سے نرگس صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہیں جن کا نام ہے ماریا, گھر کرایہ پہ دینا چاہتی ہیں وہ اپنا, اور ان کا گھر کرایہ پہ نہیں جا رہا. کوئی وظیفہ بتائیں, کچھ پڑھنے کو بتائیں جس سے ان کا گھر کرایہ پہ چلا جائے. یا سمیع یا مجیب 200 مرتبہ ہر نماز کا پڑھیں. سمیع کے معنی سب کی سننے والا, مجیب کے معنی سب کی دعائیں قبول کرنے والا. اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. محمد اسماعیل صاحب نے ہمیں سبی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, پھر مل جاتی ہیں کچھ دیر بعد, بٹ وہ ایک پریشانی رہتی ہے, جیسے کہیں چابی رکھی ہے اور وہ چابی وہاں سے غائب ہو گئی, کہیں اور سے مل جائے. حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور بغیر بسم اللہ پڑھے داخل ہوتا ہے تو شیطان داخل ہو جاتا ہے, جن بھی. اچھا. اور وہ گھر میں نظام کو درم برم کرتا ہے. اس لیے بچے سے بڑے تک ہر ایک کو کہو گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو. انشاءاللہ اس سے ساری مصیبت دور ہو جائے گی انشاءاللہ. کراچی سے احمد حسین صاحب نے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بتایا اور انہوں نے کہا کہ ایک رشتہ آیا ہوا ہے. وہ تفصیلات انہوں نے ہمیں وقفے میں بتائی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا یہاں پہ شادی کی اجازت آ رہی ہے. ہمارے پاس اجازت آ رہی, آپ مزید ان کی وہ کر لیں, چاٹ پٹک کر لیں. ٹھیک. فرحانہ صاحبہ نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے. ان کا بیٹا ہے جس کی عمر 26 سال ہے, شادی شدہ ہیں, یہ ساجد نام ہے ان کا. کوئی بھی کام ٹک کے نہیں کرتے ہیں, مستقل مزاجی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں. اور پھر جو انہیں اصل شکایت ہے وہ یہ ہے کہ والدہ سے ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. یا کبیرو یا کبیرو یا کبیر, اللہ کا یہ نام 313 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد ثواب کے لیے سے پڑھیں. اول آخر 3 بار دوسری پڑھیں, انشاءاللہ بڑا کرم ہوگا. آج جمعرات کا دن ہے, آقا فرماتے جمعرات کا دن حاجتوں کے پورے ہونے کا دن ہے. خوب دعائیں منگا کریں اس پورے دن میں. اور پھر آج کی رات ہے شب جمعہ, جس کے بارے حدیث پاک میں آتا ہے شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی. آپ کراچی میں رہتی ہیں, اپنے بیٹے کو بھی لے کر آئیں, خود بھی آئیں. عشاء کی نماز ہمارے پاس 8 بجے کے ادا کریں, 8-5 پر عشاء کی نماز ہے, اور آپ کے شرکت کریں. انشاءاللہ سوا گھنٹہ وہاں رہیں, اجتماعی دعا میں شرکت کریں. الحمدللہ رب العالمین, دنیا بھر کے لوگ فیس بک پیج پر آ جاتے ہیں ہمارے, اور وہ اس پر شرکت کر لیتے ہیں. آپ کراچی والے, آپ چل کر آ جائیں. بالکل صحیح. ہمیں فرح صاحبہ نے
ملیر اپنی لکھائی دیکھیں بھول گیا, خود نہیں پڑھا جا رہا. فرح صاحبہ نے ملیر کراچی سے ہمیں رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ ان کی لاہور میں شادی ہوئی ہے, 4 سال ہو گئے ہیں. اچھا, ان کا سوال یہ ہے کہ بیٹی جو ہے وہ میکے نہیں آتی ہیں, ان 4 سالوں میں 2 دفعہ آئی ہیں. ابھی بھائی کی شادی ہونے والی ہے ان کے, تو مطلب ان کے بیٹے کی, فرح صاحبہ کے, تو اس پہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں آؤں گی. چلو اللہ کرے سے وہاں خوش رہے. ہاں خوش رہے. ہاں, یا قدوس ہو یا کریم ہو, یا قدوس ہو یا کریم ہو, یا قدوس ہو یا کریم ہو, اللہ کا نام قدوس جو اس کے معنی ہوتے ہیں پاکیزہ ذات, اور کریم کے معنی کرم کرنے والا. وہ پاکیزہ ذات ہے. اللہ تعالیٰ بیٹی کے دل کو اور پاکیزہ کر دے گا, ماں کی اور کرم کر دے گا. یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد. 100 دفعہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد. حوالہ کے 3 مرد الشریف. خیر النساء صاحبہ نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا بشیر صاحب, اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت بیمار رہتی ہیں اور دوائیں بھی ان پہ اب اثر نہیں کرتی ہیں. آپ استخارہ کر کے بتائیے کہ کسی نے کوئی عمل وغیرہ تو نہیں کروایا ہوا ہے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں وہ دوائی کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ دوائی پیے تو پہلے 12 مرتبہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور 12 مرتبہ پڑھ لیں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دوائی کوئی بھی ہو, حکیم کی بھی ہو, ایلوپیتھی کی ہو, ہومیوپیتھی کی ہو, یا کوئی کعوہ پی رہے ہو نا, کعوہ بھی جوشندہ پی رہے ہو, تو بھی پہلے پڑھ لیں, بہت اثر کرے گا انشاءاللہ. ویسے کچھ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ, بس یہ دوائی کا کریں. اور اگر کراچی سے کال کر رہی ہیں, صحت کا وظیفہ ہم سے منگا لیں, سیلانی پہ کسی کو بھیج دیں گے, یہ خود آ جائیں, لے جائیں, علاج لے جائیں. بالکل صحیح. ارم صاحبہ نے فیصل آباد سے رابطہ کیا. ان کے شوہر ہیں بشارت, اچھا سعودی عرب میں ہوتے ہیں, اچھی نوکری کر رہے ہیں. اب ان کو ایک اور نوکری کی آفر ہوئی ہے سعودی عرب میں ہی, اور یہ تھوڑے سے اس حوالے سے کنفیوز ہیں کہ کیا کریں, جس نوکری پہ ہیں اسی کو جاری رکھیں یا جو آفر آئی ہے اس کو قبول کر لیں. نہیں, جو آفر آئی اس پہ جانے کی استخار اجازت نہیں آ رہی. جہاں کام کر رہے ہیں وہاں پہ شکر کر کے کام کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی, منزہ صاحبہ نے ہمیں لاہور سے رابطہ کیا. ان کے شوہر کا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے, اور گھر میں ظاہر ہے کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے مالی پریشانیوں کا بھی سامنا ہے انہیں, تو انہوں نے کہا ہماری رہنمائی کیجیے. اصل میں رزق کے اوقات صبح کے, جس میں رزق تقسیم ہوتا ہے, اسی لیے فرمایا صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے, حدیث پاک ہے. چنانچہ بس اگر صبح ہم لوگ جلدی اٹھ جائیں نا, فجر کی نماز پڑھیں یا فجر سے پہلے اٹھ جائیں تاکہ تہجد بھی ادا کریں, تو مدینہ تو اس وقت فجر کی اذان سننے کے بعد اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے نا, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھتا ہے نا, تو اس کو کبھی تنگی آ ہی نہیں سکتی انشاءاللہ. اچھا, پھر لاہور سے امین صاحب ہیں. یہ 3 بھائی ہیں اور ان تینوں کی شکایت یہ ہے کہ ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں. بس یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے, یا غفور ہو یا رحیم ہو, یا غفور ہو یا رحیم ہو, یا غفور ہو یا رحیم ہو پڑھتے رہے بے حساب دن بھر ثواب کی نیت سے, جلدی سے جلدی کام ہو جائے گا انشاءاللہ. غفور کے معنی ہوتے ہیں گناہ معاف کرنے والا, اور رحیم کے معنی ہوتے ہیں رحم کرنے والا. بندہ اللہ سے کہے یا اللہ ہم گناہ گار تو ہم سب ہیں نا, ہم نبی تو نہیں ہیں, ولی تو نہیں ہیں, بے شک, تو گناہ گار تو ہیں, تو اللہ سے کہے یا غفور رحیم ہو, یا غفور ہمارے گناہ معاف کر, ہم پر رحم کر, بس بڑا فائدہ ہو جائے گا. اچھا, پھر کراچی سے نورین صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کو بخار ہے, انہوں نے ٹیسٹ بھی کروایا, نہ ملیریا نکلا ہے نہ ڈینگی نکلا ہے, بٹ ان کی صحت جو ہے وہ بڑی گر رہی ہے. ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں کم ہو رہے ہیں, اور انہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں گر رہے ہیں. نہیں, کچھ ایسا ہے نہیں, بس آپ بغیر گنتی پڑھتے رہیں, بسم اللہ الکبیر, بسم اللہ الکبیر, بسم اللہ الکبیر, بسم اللہ الکبیر پڑھتے رہیں. اگر آپ کو یوں پورا پڑھنا, اس طرح پڑھنا نہیں ہے تو یوں پڑھ لیں بسم اللہ پھر وقف دے دیں, بسم اللہ الکبیر, بسم اللہ الکبیر, بسم اللہ الکبیر پڑھتے رہیں انشاءاللہ. ویسے بہتر تو یہ حدیثوں میں تو یہ ہے کہ بسم اللہ الکبیر پڑھا ہے, لیکن اگر کسی کو پڑھنے میں بسم اللہ الکبیر پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو پھر یوں پڑھے بسم اللہ الکبیر. اچھا, ہم ڈینگی اور ملیریا بخار کا ذکر کر رہے ہیں, تو آج کل ہسپتالوں کی ایمرجنسیز بھری ہوئی ہیں ان پیشنٹ سے. اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے. اور بٹ دیکھیں, جو لوگ ہسپتال جا رہے ہیں یہ الگ ہیں, مگر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو گھر میں ہی بیمار ہوتے ہیں اور دوائی وغیرہ کھاتے ہیں بیسک, اور بڑے کمزور ہونے کے بعد پھر وہ صحت پکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تب ہوتا ہے جب ٹیسٹ وغیرہ میں پازیٹیو آتا ہے ڈینگی یا ملیریا. اتنے مہنگے ٹیسٹ ہیں, غریب آدمی جس کی 25-30 ہزار روپے تنخواہ ہو, پورا گھر چلانا ہے, بچے کی فیس, کرائے, بجلی کے بل, اس میں کوئی ایک فرد بیمار ہو جائے تو وہ
صرف ٹیسٹ کروانے ہی بیچارے کا برا حال ہو جاتا ہوگا. اس میں آپ نے ویسے کچھ لوگوں کی مدد کے لیے کچھ کیا؟ ہمارا تو کام مدد ہی مدد ہے نا. ہمارے یہاں اگر آپ جیسا آدمی آئے گا تو صرف 500 میں ٹیسٹ کر دے گا. جیسا صاحب صرف 500 میں. آپ جیسا کوئی آدمی آئے گا جو دے سکتا ہے, ورنہ فری کرا لے ہمارے پاس ٹیسٹ سیلاڑی میں. ہم تو بیٹے خدمت کے لیے نا, ہمارا کیا کام ہے. تو آپ جیسا آدمی آئے گا تو آپ لوگ جیسا آدمی آئے گا نا تو کیا ہوگا کہ وہ اس کو زکوٰۃ خیرات سے نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی کوسٹ 500 سے کم پڑتی ہے نا. اچھا, اور بازار میں 2-2.5 روپے لے رہے ہو. ہاں, تو ہم کوسٹ کا نکال لیتے ہیں اس 500 کے اندر. لیبس کہاں کہاں ہیں آپ کی؟ دیکھ, مرکز تو ہمارا بادر آباد ہے, ہاں, اور لیبس تو ہماری مرکزی لیب گلشن اقبال میں ڈسکو چورنگی سے 2 منٹ کے راستے پر ہے, مین روڈ پر. اچھا اچھا اچھا, تو ایک لیب ہے پورے شہر میں؟ لیب تو ایک ہے, لیکن کلیکشن تو ہر جگہ ہو سکتی ہے نا. ہاں, ہر جگہ کلیکشن ہو سکتی ہے. آپ دیکھو نا, کلیکشن کے لیے بندہ اگر گھر سے تو خون نکال کے نہیں آئے گا نا, تو اس کو مرکز پہ آنا پڑے, خون دے کے چلا جائے. اچھا, تو بھادر آباد آ کے وہ اپنا خون دے جائے, ٹھیک ہے, ٹیسٹ سیمپل دے سکتے ہیں. سیمپل دے دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا, پروگرام کے آخری لمحات ہم دعا کے ساتھ اختتام کی طرف جائیں گے. مگر جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات, ایک سوال, کہ اس میں الہی جو ہے اس کی اہمیت ہم بتاتے رہتے ہیں آپ ہر علاج کے لیے. کوئی ایسی چیز کہ ایسا کچھ پڑھنے کے لیے کہ صبح شام نیکیاں جو ہے وہ ہم اکٹھی کرتے رہیں, اور درود شریف جو ہے اس کی اہمیت کے بارے میں بھی تھوڑا سا بیان کریں. دیکھیے, اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہو, اور دوسرا شخص ذکر کر رہا ہو, یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ رہا ہو, تو حدیث کے الفاظ ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. تو بس صبح شام یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں. اور اس میں الہی کا ایک سب سے اہم چیز نوٹ کر لیں. اب پڑھیں گے رحمان, یا رحمان ہو, تو رحمان کے معنی مہربان, تو آپ کے اوپر مخلوق مہربان ہو جائے گی. آپ پڑھو گے یا رحیم ہو, تو آپ پر اللہ کے نام اس کے معنی ہوتے ہیں رحم کرنے والا, تو آپ پر لوگ رحم کریں گے. آپ پڑھو گے یا محیمن ہو, جس کے معنی ہوتے ہیں نگہبان, تو اللہ تعالیٰ آپ کی نگہبانی کرے گا. تو ہر نام کا الگ نور ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کل نام 3000, ہمارے سامنے 99 نام ہے. 3000 ناموں میں 2999 نام اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں اور اپنے انبیاء اور اپنے فرشتوں کو بتائے. ایک نام ایسا ہے کہ جو کسی کو نہیں بتایا. چنانچہ وہ لکھتے ہیں, راوی لکھتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, مفسر لکھتے ہیں کہ 3000 اللہ کے نام ہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے یا اللہ یا رحمان و یا رحیم, تو اللہ تعالیٰ کے اس نے 3000 ناموں کا فیضان پا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دن میں 5 تسبیحیں درود شریف کی آپ ریکمینڈ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو خود حضور کے الفاظ ہیں نا, کہ جس نے دن میں 500 بار درود شریف پڑھے, چاہے ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں 5, تو کبھی محتاج نہیں ہوں گے. انشاءاللہ اس پہ کل پھر ہم بات کریں گے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. آئیے سب مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اور ایک مختصر کی ایسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت بھی ہم چاہتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہم پر خاص رحم فرما. سیلاب نے ہمیں بہت بری طرح تباہ و برباد کیا ہے. معیشت نے ہمیں بری طرح تباہ و برباد کیا ہے. مہنگائی نے تباہ و برباد کیا. ہماری کرنسی کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. کرنسی کاغذ کا ٹکڑا بنی ہوئی, اس تباہی سے بھی چھٹکارا عطا فرما. ڈینگی وائرس ہمارے گلے آیا ہوا ہے. کون سی مصیبت ہے جو ہمارے گلے نہیں آئی ہوئی. مانا کہ جو کچھ بھی ہے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت, سچ ہے کہ برائی کا انجام برا ہے. بس پروردگار ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, اور ہمارے حال پر رحم فرما, رحم فرما, رحم فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.